دین کے روشن مینارے صحابہ، ہدایت کے تارے صحابہ، دین کے روشن مینارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، وار گئے مال اور سب جائیدادیں، پا گئے اللہ سے اپنی مرادیں، وار گئے مال اور سب جائیدادیں، پا گئے اللہ سے اپنی مرادیں، فقیری میں کر گئے گزارے صحابہ، ہمارے صحابہ۔ والسلام علی سید الانس والجان، بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اونچا تھی اس نے۔ قابل صد احترام سامعین ذی وقار، اصل میں ہمارا سبق اور عنوان تو چل رہا ہے نماز کا ترجمہ اور اس کی تشریح، لیکن اس موضوع کو روکتے ہوئے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 14 اگست کے حوالے سے ہم نے اپنی معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا۔
چند دنوں کے بعد 14 اگست آ رہا ہے۔ میں گزشتہ 14 اگست کو بلوچستان کے دورے پر تھا، اس لیے اس حوالے سے گفتگو نہ ہو سکی۔ اس سال چونکہ اپنی مسجد میں میری موجودگی ہے اور 14 اگست بھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اس حوالے سے چند معروضات متفرق منتشر آپ احباب کے گوش گزار کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ احباب نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جشن منانا فرعون کی سنت ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی کے اندر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو مسلمان کے لیے جشن کی اجازت نہیں، مسلمان کو شکر کا حکم ہے۔ آپ میرے یہ الفاظ سخت محسوس نہ کریں، قرآن پاک کے اندر رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقرر کیے ہوئے جادوگروں کے درمیان مقابلہ طے ہو رہا تھا تو اس وقت قرآن پاک کا اس موقع پر انداز یہ ہے، قال موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 59 سورۃ طٰہٰ اور 16واں پارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے یہ کہا کہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے، ہم تیرے مقابلے میں جادوگر پیش کریں گے، دن کون سا ہونا چاہیے، کس روز مقابلہ ہوگا، وقت کون سا ہونا چاہیے، وقت مقرر کیا گیا ان یحشر الناس ضحیٰ، جب سورج چڑھ جاتا ہے، خوب روشنی پھیل جاتی ہے، اس وقت مقابلے کا وقت ہونا چاہیے۔ اور دن کون سا ہونا چاہیے، موعدکم یوم الزینہ، جس روز تم فرعونی جشن منایا کرتے ہو، جشن والے دن تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوگا، اور اس دن پتہ چلے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو احباب، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم الزینہ جشن والا دن یہ آج سے نہیں چلا آ رہا، جشن کا لفظ، جشن کا موقع، جشن کا انداز یہ تو فرعون کی سنت ہے، فرعون کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ دین اسلام کے اندر جشن نہیں ہے، دین اسلام کے اندر شکر ہے۔ پہلی غلطی۔ اچھا، جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ جی آزادی کا منا رہے ہیں۔ کمکمے، جھنڈیاں، رنگ برنگے بلب، اور پھر 12:01 پر آتش بازی۔ اندازہ لگائیے یہ جو سارے جشن منانے کے انداز اختیار کیے گئے، کیوں؟ یہ آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تم آزاد کس سے ہوئے ہو؟ یہ سوچنا ہے۔ سفید انگریزوں سے آزاد ہو کر کالے انگریزوں کی غلامی میں آ چکے ہو۔ آپ یہ بتائیں ہماری عدالتوں کے اندر اسی انگریز کا قانون چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ محبت کے ساتھ اونچا، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کس سے آزاد ہوئے ہو؟ جمہوریت کا نظام انگریز کا نظام ہے۔ ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے حکومت، لوگوں پر حکومت۔ دین اسلام کے اندر لوگوں کی حکومت کا کوئی تصور نہیں، ان الحکم الا للہ۔ دین اسلام کے اندر اللہ کی حکومت کا تصور ہے۔ نظام ملک کے اندر انگریزوں کا چل رہا ہے، قانون ملک کے اندر انگریزوں کا چل رہا ہے، ثقافت ملک کے اندر انگریزوں کی چل رہی ہے، تمدن ملک کے اندر انگریزوں کا چل رہا ہے، رہن سہن انگریزوں کا چل رہا ہے۔ تم یہ بتاؤ آزاد کس سے ہوئے ہو؟ وہی کالا قانون انگریز والا آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کا کیا تصور ہے؟
ایک بندہ بدماش ہے، ایک بندہ ہنڈا ہے، ایک بندہ بیڈ کریکٹر ہے، ایک بندہ بد کردار ہے، اس کا ووٹ بھی برابر ہے، اور جو بندہ دن رات رب العالمین کی فرما برداری کر رہا ہے اس کا ووٹ بھی برابر ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس انگریز والی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے آزاد کس سے ہوئے ہو؟ اللہ اللہ، ہم نے تو وہ دور دیکھا بھی نہیں، خالی سنا ہے۔ انگریز کے دور میں انصاف سستا تھا، آج انصاف مہنگا ہو چکا ہے۔ اس قدر قتل و غارت اس دور میں نہیں تھی جیسے آج ہے۔ اس وقت اگر غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آزاد کس سے ہوئے ہو؟ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑا ہوا تھا، بکری چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا بھیڑیے نے بکری کو پکڑا ہوا ہے، کھانا چاہتا ہے، بندہ دوڑا بھاگا اور بھیڑیے کے منہ سے بکری کو چھڑا لیا، بکری آزاد ہو گئی۔ بکری کو گھر میں لے آیا، گھاس ڈالا، پانی ڈالا، بکری نے گھاس کھایا، پانی پیا، جب تر و تازہ ہو گئی، اب بھیڑیے کے منہ سے آزاد ہوئی، اس بندے نے پکڑ کر لٹایا اور گلے پر چھری رکھ دی۔ آپ یہ بتائیں یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی ایک کے منہ سے بچی اور انسان کی چھری کے نیچے آ گئی، اس کو آزادی نہیں کہتے میرے بھائی۔ پرندہ پنجرے کے اندر قید تھا، جب ایک آدمی نے اس کو پنجرے سے نکالا، پرندے کو اڑایا، پرندہ اڑا، پنجرے کے اندر قید تھا، دانا مل رہا تھا، قید تھا، پانی مل رہا تھا، قید تھا، روٹی کے ٹکڑے مل رہے تھے۔ جب پرندہ باہر اڑا، نکلا، فضا میں پہنچا، اوپر شاہین گھوم رہا تھا، شاہین تیزی سے آیا اور اس نے اس پرندے کی گردن نوچ لی، اس کو پکڑ کر پنجوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ اس کو کیا نام دیں گے کہ پرندہ پنجرے سے آزاد ہو گیا؟ میرے بھائی پنجرے سے آزاد ہو کر بہت بڑی قید میں گرفتار ہو گیا۔ آپ کس سے آزاد ہوئے ہیں؟ انگریزوں سے آزاد ہوئے اور دوسری غلامی میں آ گئے۔ آپ یہ بتائیں، ایک آدمی ہے جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد اس کو ہم نے پھانسی دینی ہے، تختہ دار پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس بندے کو کہا جا رہا ہے، جیل والے کہہ رہے ہیں تمہاری جو بھی خواہش ہو بیان کرو ہم پوری کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جو بھی خواہش کرے پورا کرنے کے لیے لوگ حاضر کھڑے ہیں، جو بھی منہ سے بات نکالے پورا کرنے کے لیے سارے تیار کھڑے۔ یہ بندہ تو آزاد ہے، اپنی خواہش بیان کرنے میں آزاد ہے۔ آپ اس کو آزادی کہیں گے؟ اس کو میرے بھائی آزادی کوئی نہیں کہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھانسی کے تختے پر چڑھنے والا ہے، اس کا نام آزادی نہیں ہوتا۔ ایک دشمن نے دوسرے کو پکڑا، باغ میں لے گیا، باغ کے اندر قید کر دیا، کہا تھوڑی دیر کے بعد یہ چاروں طرف سے پھول ہیں، چاروں طرف سے درخت ہیں، چاروں طرف سے میوہ ہے، بہترین ٹھنڈی آب و ہوا ہے، چشمہ بہ رہا ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد تیرا حساب کتاب لیں گے، کیسے ہمارے ساتھ دشمنی کرتا رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ آزاد ہے؟ باغ میں آزاد ہے، میوے ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، پانی ہے، چشمہ ہے۔ میرے بھائی اس کو آزاد کوئی نہیں کہتا، بہت بڑی غلامی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کس سے آزاد ہوئے ہیں؟ اللہ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جشن آزادی، ہم آزاد ہو گئے، شریعت سے آزاد ہو گئے۔ کس سے آزاد؟ قرآن کے حکام سے آزاد۔ کس سے آزاد؟ قرآن کی مخالفت کرنے میں آزاد۔ لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، کس سے آزاد؟ داڑھی منڈوانے میں آزاد۔ کس سے آزاد؟ لباس سے آزاد۔ بے لباسی دیکھیے اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹوں پر، لاہور کے ایئرپورٹ پر میں سفر کرتا ہوں جہازوں کے اندر، خدا کی قسم شریعت کا مسئلہ ہے، آنکھیں بچاؤ۔ آج پاکستان میں وہ ماحول بن رہا ہے کہ جسم بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ میں جہازوں میں سفر کرتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں جاتا ہوں، ایئرپورٹوں پر اترتا ہوں، سوار ہوتا ہوں، جسم بچانا وہاں مشکل ہو رہا ہے، جسم غیر محرم سے ٹچ ہو رہا ہے، نظر بندہ کہاں بچائے؟ آزاد ہو گئے۔ کس سے آزاد ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں جی پابندی نہیں ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔
آپ یہ فیصلہ کریں ایک کپڑے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. زمین ہے، ہل چلایا، کپاس کاش کی، کپاس میں دوائی ڈالی، پھر کپاس کو کاٹا، پھر مل کے اندر گئی، دھاگا بنا، وہاں سے پھر کپڑا بن کر آیا، کپڑا بننے کے بعد درزی کے پاس گئے، خریدا بھی تھا، اس کو سلائی دی، اس نے سوٹ سیا. کتنی تکلیف اٹھانا پڑی، کتنی پابندیاں ہمیں ایک کپڑے کے لیے اٹھانا پڑی. ہم کہو چھوڑو جی، کون زمین کاش کرے، کون کپاس کاش کرے، کون اس کو کاٹے، کون نگرانی کرے، کون اس کو بیچے، کون ملے لگائے، کون درزی کے پاس جائے. ہم لباس ہی نہیں پہنتے. ٹھیک ہے حاج صاحب، ہم کیا کہیں، لباس والی بڑی پابندی ہے جی، کیا کریں، چھوڑو ہم لباس ہی نہیں پہنتے. کیا لباس کی پابندی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ چپ کر جائیں. لباس کی پابندی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لباس سے آزاد ہو جائیں؟ نہیں نہیں میرے بھائی، ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی، کچھ پابندیاں بھی قبول کرنا پڑتی ہیں. انسان کہتا ہے کیا کروں، ایک بچہ رو رہا ہے، بیمار ہے، دوسرا بچہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، پریشان ہوں، کیا کروں. ایک بچے کو تکلیف ہے، دوسرے نے سکول جانا ہے، اس کی فیس دینی ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ بچوں کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی نت نئی فرمائشیں کرتی ہے، میں یوں کرتا ہوں. یہ بیوی والی پابندی، بچوں والی پابندی چھوڑو ان کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر میں جنگل میں نکل جاؤں تاکہ اس پابندی سے آزاد ہو جاؤں. تجھے آزاد کوئی نہیں ہونے دے گا، پابندی قبول کرنی پڑے گی. یوں نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں آزاد ہو جاؤں. ہم پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. بڑے شہروں میں جائیے، ٹریفک کے اشارے لگے ہوئے ہیں، اشارہ جب سرخ جل گیا ساری گاڑیاں رک گئیں. اب آپ بتائیں اگر بندہ اس ٹریفک کے اشارے کی پابندی نہ کرے، اشارہ سرخ روشن ہو گیا، ٹریفک ساری رک گئی، ایک ڈرائیور کہتا ہے نہیں میں اشارے کی پابندی نہیں کرتا، میں گاڑی آگے چلاؤں گا، میرے بھائی ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے. پابندی کرنی پڑے گی. یوں نہیں ہے کہ بندہ بالکل آزاد ہو جائے. اچھا حکومت نے پابندی لگائی، چوری نہیں ہونی چاہیے، ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے، رشوت نہیں ہونی چاہیے، فرار نہیں ہونا چاہیے، ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے عدالتیں بنائی، جج بٹھا دیے، وکلاء ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اگر بندہ یہ کہے حکومت نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے، چوریاں بھی کرو، ڈاکے بھی کرو، لوٹ مار بھی کرو، فساد بھی کرو، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی بھی کرو، تو سارے ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا. یہاں پابندی کرنی پڑے گی. اچھا دنیا کے معاملے میں پابندی ہے، آخرت کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے آپ کو آزاد سمجھ رکھا ہے. آج عام روایتی تقریر سے ہٹ کر باتیں کر رہا ہوں. اشب آج وکھریاں گلن جشن آزادی کے حوالے سے بات کرنی ہے. اللہ اللہ نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، محبت کے ساتھ اونچا، پاکستان کا مطلب کیا، سارے ساتھی نہیں بول رہے، پاکستان کا مطلب کیا. 5 لاکھ عورتوں کی عصمتیں لوٹی، سکھ درندوں نے، ہندو درندوں نے مسلمان بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا. عزت بچانے کے لیے نوجوان مسلمان لڑکیوں نے اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر کے کنویں میں چھلانگیں لگا دی، خودکشی کر لی تاکہ ہماری عزت بچ جائے. اللہ اللہ، جس لا الہ الا اللہ کے لیے ہماری بہنوں کی عزتیں سکھ اور ہندوؤں نے لوٹ ڈالی، آج اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے جشن آزادی منا رہے ہیں. جس لا الہ الا اللہ کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی، عورتوں کے پستان کاٹے گئے، عورتوں کی عزت تار تار کی گئی، مسلمانوں کے خون کے ساتھ دہلی کی چادری چوک رنگین ہو گئی، 10,000 علماء کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا. انگریز کی مخالفت کے جرم میں آج انگریزوں کے گھوڑوں کے خرخرے کرنے والے، انگریزوں کی جوتیاں پالش کرنے والے، انگریزوں کے خوشامدی ٹٹو اسی لا الہ الا اللہ سے غداری کر کے جشن آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. افسوس اقبال نے کہا خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آج لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے مجرم بن کر سامنے آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا جرم تھا. پاکستان اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد.
بعد مسجدوں تو ہندوستان کے اندر جب پاک و ہند ایک تھا، ہندوستان پاکستان ایک تھا، بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر مساجد کسی نے نہیں گرائی تھی۔ اگر ایک مسجد کو گرانے کے لیے ہندو اٹھے تو پھر مسلمان غیرت کا نشان بن کر کھڑے ہو گئے، اور جو پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا، جو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا تھا، آج اسی پاکستان میں مساجد گرائی جا رہی ہیں۔ ظالمو، تم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جشن آزادی کا لفظ تمہارے منہ پر سچ ہی نہیں ہے۔ تم انگریزوں کے غلام ہو، کالے انگریزوں کے نوکر ہو، کالے انگریزوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کے غدار ہو، تمہیں جشن منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ مسجدیں گرائی جائیں، پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ قرآن کے ورقوں کو بلڈوزروں کے ساتھ اٹھا کر گندے نالوں میں ملبے سمیت پھینکا جائے۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے آتش بازی کرنے کا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے جشن آزادی کے عنوان کے ساتھ خوشیاں اور چھڑیاں لہرانے کا اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کا؟ تم لا الہ الا اللہ کے غدار ہو، تم قرآن کے غدار ہو، تم آمنہ کے لال کے غدار ہو، تم اسلام کے غدار ہو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ چپ کر گیا آپ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ غداروں کو کیا حق ہے جشن آزادی منانے کا؟ اللہ اللہ، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ اللہ، کیا کیا بندہ دکھ سنائے اور کیا کیا درد دل آپ کے سامنے بندہ بیان کرے۔ دیکھیے قرآن کا ایک انداز، سورت کا نام ہے سورۃ الانفال۔ آپ کو میں نے آزاد معاشرے کی چند خوبیاں سنانی ہیں۔ یہ میرے سامنے سورۃ الانفال ہے، رب العالمین کا قرآن ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ آیت نمبر 26 سورۃ الانفال نامہ پارہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اے صحابہ کرام کی جماعت، وہ وقت یاد کرو، اذ انتم قلیل، تم بہت تھوڑے تھے، سبحان اللہ، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تھوڑے ہونا ایک، کمزور ہونا دو، اور نمبر 3 ہر وقت تمہیں ڈر رہتا تھا لوگ تمہیں حملہ کر کے اچک نہ لیں، لوگ تمہیں مار نہ ڈالیں، لوگ تمہارے ٹکڑے نہ کر ڈالیں، ظلم و زیادتیاں تمہارے ساتھ ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فآواکم، میں اللہ نے تم کو مدینہ دے دیا۔ سمجھنا، مکے میں تھوڑے، ہر وقت خوف اور خطرہ ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لوگ ساری بولی چمانا ہے، لوگ ابھی توڑے تھے تک نہیں پوندی، پر حضرت بلال کی زبان کہتی ہے ہکے ہکے ہکے۔ خواجہ غلام فرید صاحب ترجمانی کر گئے، ہکے کون؟ چپ کر گئے ہو، کون؟ ہکے ہکے ہکے۔ خواجہ صاحب فرما گئے درد دل، ہکے ہکے ہکے، ہک دی ہر دم سکے، ہک دے ہر ہر جھا وچ ڈیرے، کیا اچھے کیا جھکے، جرا ہک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
خطرہ رہتا تھا تمہیں، اللہ نے کیا کیا؟ فَآوَاكُمْ، تمہیں مدینہ دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم بس رب العالمین فرماتے نہیں وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی خاص نصرت کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیا۔ بدر میں نکلے 313، احد میں نکلے تو 100 مخلص، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو 1400، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 10,000، آخری حج آمنہ کے لال نے کیا، لاکھ صحابہ جھنڈے کے نیچے موجود ہیں۔ پہلے کہاں اور اب کہاں؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ایک وقت وہ تھا کہ تمہیں شیب بنی ہاشم کے اندر 3 سال فاقے برداشت کرنے پڑے۔ خیال کرنا حباب، پاکستان پہ بات فٹ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ اللہ، شیب بنی ہاشم میں سوکھے پتے کھا کر، پانی کا گھونٹ پی کر الحمدللہ کہا کرتے تھے، اور اللہ نے کیسے مہربانی کی، مدینہ طیبہ کے اندر اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال میں نے گھر نہیں جانا، حبیب کبریا کیوں؟ آپ نے فرمایا مال موجود ہے، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، جتنے تک مدینہ شریف کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا میں نے گھر نہیں جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یہ غریب اور مسکین ختم ہو گئے ہیں، مال پھر بھی بچا ہوا ہے۔ آپ رات گھر نہیں گئے، مسجد میں ٹھہر گئے ہیں، صبح حضرت بلال نے پھر آواز لگائی ہے، دور دراز والے مسکین اور غریب پہنچے ہیں، حضرت بلال نے سارا مال اللہ کے راستے میں لٹایا، خرچ کیا۔ آمنہ کے لال تب تشریف لے گئے گھر کے اندر، ایک وقت وہ ہے 3 سال فاقے برداشت کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا وقت وہ آیا مال بچا ہوا ہے، غریب نہیں مل رہا، کس کی مہربانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، ڈرتے تھے، اللہ نے تمہیں مدینہ دے دیا، اللہ نے خطہ تمہیں دے دیا، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اللہ نے تمہاری تائید کی، مہربانی اللہ کریم نے نوازا تم کو۔ نمبر 3 روزیوں کے دروازے کھول دیے۔ کرنا کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، جشن نہیں منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ ہندوستان میں حالت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، آزاد معاشرہ سنو، تم کہتے ہو آزادی آزادی، آزاد لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر پورے مصر کے۔ ان کے بیٹے نے ایک مصری کے ساتھ گھوڑا دوڑایا، گھوڑا تیرا تیز ہے یا گھوڑا میرا تیز ہے، مقابلہ کر لو۔ گورنر کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا ہے، گھوڑے دوڑائے گئے میدان کے اندر، اللہ کی شان، غریب مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا، گورنر حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ مقابلہ ختم۔ گورنر کے بیٹے کو غصہ آیا، تیرا گھوڑا کیوں آگے نکل گیا؟ اللہ کی شان، میں نے محنت کی، کوشش کی، دوڑایا۔ گورنر کے بیٹے نے غریب مصری کو تھپڑ مارا، کوڑا مارا، درا مارا۔ میری غلطی کیا ہے؟ مصری نے کہا تیرا گھوڑا آگے کیوں نکلا ہے؟
اچھا، مصری نے قسم اٹھائی حج کا موقع ہوگا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچیں گے، عرفات کا میدان ہوگا، سارے جمع ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میں تیری شکایت لگاؤں گا، تو نے زیادتی کی ہے، مجھے درہ مارا ہے، جا جا بڑے آیا شکایتیں کرنے والا، نبن الاکرمین، گورنر کا بیٹا بولا میں بڑے لوگوں کی اولاد ہوں، کون ہوں؟ ایسا وڈیرے ہیں، تو کمی تے ایسا سردار، سرداروں کا بیٹا ہوں، بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، جا جا شکایتیں کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ایک طرف سردار ہے، دوسری طرف عمر دیندار ہے، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ حج کا موقع ہے، امیر المومنین آئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ہے، حج کا موقع ہے، مسلمان جمع ہیں، صفوں کو چیرتے چیرتے لوگوں کی قطاروں سے ہوتے ہوتے مصری سامنے آیا، امیر المومنین یہ گورنر بیٹھا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا لڑکا بیٹھا ہے، یہ بھی حج پہ آئے ہوئے ہیں، اس نے میں مصری کو بے قصور درہ مارا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ درہ؟ میں نے کہا میں شکایت، میں سرداروں کا بیٹا ہوں، گورنر زادہ ہوں، جہاں جہاں بڑھیا شکایتیں کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا، غصے کے آثار چہرے پہ ظاہر ہو گئے، ماتھے پہ سلوٹیں آ گئی، پیوری چڑھا لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو کہتے میں گورنر کا بیٹا ہوں، سردار ہوں، میں وڈیرا ہوں، شکایتیں جا کے کر، الٹا طنز بھی کرتا ہے، کھڑا ہو جا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو جملہ فرمایا، آج تک تاریخ کے صفوں پر سنہرے حروف کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے، خیال کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ مَحْرَارًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش آپ عربی کے واقف ہوتے تو زور کلام معلوم ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے مصر کے گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے لوگوں کو غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ جو مرثیہ کرتے رہو، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنم دیا تھا، صرف تیرا بیٹا نہیں، مصر کا گورنر تو بھی دروں کا حقدار ہے، کوڑوں کا حقدار ہے،
کہ تیرے عہدے کی وجہ سے تیرے بیٹے کو ظلم کرنے کی جرت ہوئی ہے، سزا کا تو بھی مستحق ہے۔ اٹھاؤ گورنر کے بیٹے کو، مصری بدلہ لے، تو آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ سننا جملہ، مَتَسْتَبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تو آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو چاہے گورنر کرتا رہے، جو چاہے سردار کرتا رہے، اور مظلوم بندہ بول نہ سکے، یہ غلامی ہوتی ہے۔ اور جس معاشرے میں انصاف ہو وہاں آزادی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو آزادی کا مفہوم بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے معاشرے میں انصاف ہے؟ بولو انصاف ہے؟ نہیں ہے انصاف۔ جس ماحول میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ غلام ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا حق ہے جشن آزادی منانے کا؟ تم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ جامع حفصہ کے اندر 1500 سے زیادہ طالبات کو بم مار کر زندہ جلا دیا گیا۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اس آزادی کو نہیں مانتے۔ مَتَسْتَبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، غریب آواز بھی نہ اٹھا سکے، اور بڑے بڑے سردار، گورنر، بڑے بڑے قوم کی قیادت کے دعوے کرنے والے جو چاہے کرتے رہے۔ جس معاشرے میں غریب کو انصاف نہ ملے وہ معاشرہ غلام ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جلال ہے۔ کون فاروق اعظم؟ سبحان اللہ، فاروق اعظم کا جلال ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ، کیسر و کسرا، اس کی آج مثال جیسے رشیا اور امریکہ کانپتے تھے خالی اپنے ایوانوں میں حضرت عمر کا نام سن کر۔ کیسر و کسرا جس عمر کی جلالت کے سن کر لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ جلال ہے، خطبہ دے رہے ہیں، فرمان لگے فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، میری بات تمہیں سننی پڑے گی، میرا حکم تمہیں ماننا پڑے گا۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کہتے لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خطبہ روک دیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے، خبردار کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بندہ کہنے لگا، نہیں سنتے نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے فرمایا لما یا رجل، وجہ بیان کر، کیوں نہیں سنو گے نہیں مانو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو بندہ بول اٹھا، سارے حیران بیٹھے ہیں، بندہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا بیت المال میں سے جتنے جتنے آپ نے کپڑے تقسیم کیے ہیں تمام کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، ایک چادر کے ساتھ ہمارا پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ کا لباس پورا کیسے بن گیا؟ جب تک جسم کے لباس کا حساب نہیں دو گے نہ بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کم یا عبداللہ فاشہد، اے میرے بیٹے عبداللہ کھڑا ہو جا، گواہی دے میرا لباس کیسے بن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بیٹے نے جواب دیا، اپنے حصے والی چادر میں نے والد کو دی تھی، تب امیر المومنین کا لباس بنائے ہے۔ بندہ بیٹھ گیا، کہنے لگا سنانا آپ کا کام ہے، سننا ہمارا کام ہے، آرڈر دینا آپ کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے۔ جس معاشرے کے اندر حکمران کا محاسبہ کیا جائے وہ معاشرہ آزاد ہوتا ہے، اور جہاں حاکم ظلم زیادتی کر کے عوام کی زبانیں خاموش کرا دے وہ معاشرہ آزاد نہیں ہوتا، غلام ہوا کرتا ہے۔ میاں والی کے اندر
जामे हफ्सा के पुरतशद्दुद और सालिमाना वाक़ये के बाद लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज का तरीका क्या था? हाथ में बैनर थे और मियाँ वाली के मेन बाजार में गए, स्टेशन पर चक्कर लगाए, छोटे छोटे पंफलेट बांटे गए, ये जुल्म हुआ है। आप बताएं जुल्म हुआ कि ना हुआ? बोलो तो सही, क्यों डर गए? जुल्म हुआ कि ना हुआ? सिर्फ ये छोटे छोटे बैनर उनके हाथ में थे, खामोशी के साथ चक्कर लगाया, रेलवे स्टेशन पर आए, एहतजाज खत्म कर दिया, छोटे छोटे पंफलेट तकसीम किए कि जामे हफ्सा में लाल मस्जिद में जुल्म हुआ है। मियाँ वाली की इंतजामिया ने उनके खिलाफ पर्चा काट दिया, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इसका मतलब ये है जुल्म करने के बाद हमें रोने भी नहीं देते। अफसोस कि मैं उस वक्त बैरून मुल्क था, मुल्क में नहीं था जब ये वाकया पेश आया। जुल्म के बाद रोने नहीं देते, ज्यादती करने के बाद आंसू नहीं बहाने देते, जिस्म छलनी करने के बाद भी हमें आंसू बहाने की इजाजत नहीं है। ये मुआशरा आजाद नहीं है, ये गुलाम है। किस मुंह से जश्न आजादी मना रहे हो? तुमने क्या आजादी दी है? फाशी की आजादी, बेहयाई की इजाजत दी है तुमने। बेहयाई की आजादी है, उरियानी की आजादी है, कुरान की हकाम को तोड़ने की आजादी है, शरीयत के साथ मजाक करने की आजादी है, मसाजिद पर गोलियां बरसाने की आजादी है, मसाजिद को शहीद करने की आजादी है। हम इस आजादी पर 1000 बार लानत भेजते हैं। आजादी किसकी है? कहने वाले ने कहा मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। आजादी नाम है, मोहम्मद की गुलामी में आ जाओ, तमाम चीजों से आजाद हो जाएगा। असल आजादी नाम है मोहम्मद की गुलामी का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की गुलामी का, शरीयत की गुलामी का, इस्लाम की गुलामी का नाम आजादी है। अल्लाह अल्लाह, जिन चीजों की तुमने आजादी दे रखी है, फहाशी, उरियानी, बेहयाई, जुल्म, ज्यादती, सूद, शराब, जिना, चोरी, डाका, फराड, धोखा, बेहयाई और माशरे के अंदर ऊंच नीच वाली ज्यादती और जुल्म, बड़ा छोटे के साथ जुल्म कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज की अखबार में आया है कि सिंध के अंदर एक आदमी को रीछ बनने पर मजबूर किया गया। 5-6 बंदे कुत्तों की तरह उसको भंबोड़ते रहे, दांतों से काटते रहे और पुलिस 20-20 हजार रुपए लेकर ये मंजर देखती रही। आज के अखबार में पहले सफे पर यह खबर आई है, ताकि इस इंसान को रीछ बनाकर हम इसको कुत्तों की तरह भंबोड़ रहे हैं, निचोड़ रहे हैं और काट रहे हैं। इसका नाम आजादी है। यह आजादी नहीं है, बदतरीन गुलामी है। अल्लाह अल्लाह, मैंने अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। आप कौन हैं? रोम के इलाके से आया हूं। रोम के बादशाह ने मुझे भेजा है। मदीना वालों ये बताओ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का महल कहाँ है? क्या पूछते हो सादा बंदे? मैं ईसाई हूं, मदीना तैयबा में बादशाह का पैगाम लेके आया हूं। आपके अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है? आइए। बंदों ने साथ लिया। कच्चा मकान है, मिट्टी गिर रही है, उसके साए में खड़ा कर दिया। ये टूटी हुई दीवारों वाला, मिट्टी जिससे गिर रही है, छत भी जिसकी मुकम्मल नहीं है, खजूर की शाखें पड़ी हुई, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन की रिहाइश है। ये कच्चा घर, पता तो करो है कि नहीं है। पता किया गया, घर में नहीं है, मस्जिद में होंगे, वहां भी नहीं है। कई काम निकले थे, आओ तलाश करते हैं। कासिद चला, ईसाई है, रोम के इलाके से आया है। सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा के बाहर देखा, एक दरख्त की छांव है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी कायनात से बेनियाज पांव वाली जूती सर के नीचे रखकर आधी छांव आधी धूप में आराम कर रहे हैं। खड़ा हो गया। कौन है?
لوگوں نے کہا امیر المومنین ہے، تڑپ اٹھا، تاریخی جملہ کہا اس نے، عیسائی تھا، مدینے والوں کو کہنے لگا مدینے والوں تمہارے مسلمان حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کیا ہے اس لیے بے خوف ہو کر سو رہا ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے اندر محلات میں قید رہتے ہیں۔ انصاف کرنے والا ہے، ہمیشہ ظالموں کو خطرہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، ہمیشہ ظالم، میں جو کہنا زیادتی نہ کرا میں نے کی فکر، ہمیشہ چپ کر گئے ہو، ظالموں کو ظالم ڈرا کرتے ہیں، ہمیشہ ظالم ڈرا کرتے ہیں۔ تمہارے امیر المومنین نے انصاف کیا ہے، مطمئن ہو کر کیسے سو رہا ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ میں چونکہ قاصد بن کے آیا ہوں، خیال قاصد بن کے آیا ہوں، اگر قاصد بن کر نہ آتا فوراً مسلمان ہو جاتا، کام تو کرنے دیجئے، جو پیغام پہنچانا تھا پیغام پہنچایا، واپس چلا گیا، واپس جا کر اپنے بادشاہ کو جوابی پیغام پہنچایا۔ اب آپ خیال کرنا، حضرت عمر کا انصاف کے ساتھ، حضرت عمر کا عدل کی وجہ سے بے خوف ہو کر سونا دے کر قاصد واپس آیا، مدینے میں پہنچ کر نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہمارے اسلامی حکمران وہ تھے کہ جن کی نیند دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور آج کے حکمران ان کے کردار نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے شرمناک کردار نے قرآن و حدیث کے احکامات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ لال مسجد کو بند کر دیا گیا، قرآن کا حوالہ سنو، یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، ذہن حاضر کر کے حوالہ سننا۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں۔ ایجنسی والے میری ہر تقریر میں ہوتے ہیں، دھیان سے میرے لفظ لکھیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں، اسی رنگ و بو میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دیکھنا احباب، پہلا پارہ مانا میں کروں گا، مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ میرے سامنے سورت البقرہ، جاگتے بیٹھے ہو، خیال کرے خیال، سورت البقرہ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، رب العالمین کا قرآن، اور آیت نمبر 114۔ ترجمہ کروں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ ترجمہ سننا، اللہ دل پہ ہاتھ رکھو، کانپ جاؤ، ہمارے حکمرانوں کا کردار کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم بندہ، سب سے بڑا ظالم بندہ، سب سے بڑا ظالم بندہ اللہ کون ہے؟ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون ہے سب سے بڑا؟ میرا مسئلہ ہے یا قرآن کا؟ بولو تو صحیح، ڈر گئے ہو، کس کا مسئلہ ہے؟ جو مسجد میں اللہ کا نام نہیں لینے دیتا،
مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں دیتا، مسجد میں قرآن نہیں پڑھنے دیتا، مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے دیتا، وَصَافِي خَرَابِهَا مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے ذکر سے روکنے والا، اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت سے روکنے والا، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والا اسلم سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا۔ تم اپنے آپ کو عادل کہتے ہو، تم اپنے آپ کو منصف کہتے ہو، تم اپنے آپ کو انصاف پسند کہتے ہو، تمہارا کردار کلنک کا ٹیکا ہے، داغ ہے۔ اللہ واللہ کتوں کو بغل میں لے کر کمال اتاتورک کو اپنے آئیڈیل کہنے والے مساجد کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مدارس کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے آئے مٹ گئے، فرعون بھی تھا جس نے 70,000 بچے قتل کرائے تھے۔ آپ بتائیں فرعون دنیا میں رہا؟ بولو تو صحیح، فرعون دنیا میں رہا؟ بڑے بڑے آئے چلے گئے، ہلاکو جیسے چلے گئے، چنگیز خان جیسے چلے گئے، ہٹلر جیسے چلے گئے۔ ہٹلر نے کم از کم عورتوں کو قتل عام نہیں کیا تھا، عورتوں پر بمباری نہیں کی تھی، عورتوں کا وحشیانہ قتل عام ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے تو ہٹلر کو شرما کے رکھ دیا ہے، چنگیز اور ہلاکو کو شرما کر رکھ دیا ہے۔ ہم اس ظلم پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، مغالطے نکال دو، اب قوم بیدار ہو رہی ہے۔ آج ایمرجنسی نافذ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حکومت کے حالات حکومت کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں، ملک کے حالات۔ اللہ اللہ، ہر محاذ پر تم نے ناکامی کا سامنا کیا ہے، دین کے نام بلند کرنے والوں کو تم نے دہشت گرد کا۔ ہم یہ روشن خیال ہیں، سنتے بیٹھے ہو، سنتے بیٹھے ہو، آیت پڑھا، آیت پڑھا، روشن خیال ہیں ہم۔ واہ، تم وہ روشن خیال، آؤ قرآن سے پوچھو روشن خیالی کیا ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے اور رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت النساء، یہ میرے سامنے ہے، چھٹا پارہ اور آیت نمبر 174۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سبحان اللہ، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح سند آ چکی ہے، پکی دلیل آ چکی ہے، اور میں اللہ نے تمہاری طرف صاف صاف روشنی نازل کی ہے۔ یہ قرآن روشنی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولنا بولنا، جملہ سناؤں، قرآن کیا ہے؟ نور ہے، نور کا معنی روشنی، اور قرآن پر چلنے والے ہی روشن خیال ہیں۔ تم تاریخ خیال ہو، جہاں خدا کا نام بلند ہوتا ہے ان مساجد کو بند کر رہے ہو، مساجد کو شہید کر رہے ہو، مدارس کو بند کرنے کے تمہارے منصوبے ہیں۔ تم تاریخ خیال ہو، قرآن ماننے والے روشن خیال ہیں۔ اللہ اللہ، تکلیف کیا تھی؟ پچھلے ہفتے ضرب مومن میں ایک جامع حفصہ کی بچی کا انٹرویو آیا، اور اس انٹرویو کی خاص بات سنیے۔ اس نے کہا 6-7 ہزار طالبات تھیں، اور جب چھٹی ہوتی تھی ہزاروں کی تعداد میں برقعے پہن کر طالبات جب نکلتی تھی، معلوم ہوتا تھا کالے برقعوں کے ساتھ ایک کالے بادلوں کا سیلاب آیا ہوا اسلام آباد کے اندر۔ دوستو، جب بچیاں برقعے میں نکلتی تھی، امریکہ کے ڈالروں پر پلنے والے، اپنی اولاد کو پالنے والے، ان کے لیے یہ بات عجیب تھی۔ ہم تو کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں، ہم نے ان فرسودہ چیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ڈالر دینے والے پوچھتے تھے، جب اسلام آباد میں برقعے اتنے ہیں، اسلام آباد میں اتنا پردہ ہے، اسلام آباد کے اندر اتنا اسلام ہے، تم کس بنیاد پر ہم سے ڈالر لے کر، ڈالروں کی بھیک مانگ کر اپنے پیٹ اور اولادوں کے لیے چیزیں بنا رہے ہو؟ اصل ان کو تکلیف یہ تھی کہ اسلام آباد کے اندر برقع کیوں ہے، اسلام آباد کے اندر پردہ کیوں ہے، اسلام آباد میں اسلام کا نام کیوں ہے۔ اس اپنے ڈالر حلال کرنے کے لیے انہوں نے سارا منصوبہ بنایا۔ انشاءاللہ ظلم کی تاریخ رات ختم ہوگی۔ میں نے بیرون ملک جانے سے پہلے حالات جب
گڑبڑ ہو رہے تھے، اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، ساتھیوں کو یاد ہوگا، اور میں نے اخبار بھی دکھائی تھی، اور اپنی جماعت کے امیر ابن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طہری صاحب کا میں نے بیان پڑھ کر سنایا تھا۔ یہ سارا منصوبہ اپنے امریکہ کے آقا کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ وہ وقت لے آئے کہ لا الہ الا اللہ کی بہاریں اس پاکستان میں نظر آئیں، آمین کہہ دو۔ اللہ اللہ، آزاد ماحول کون سا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، آواز کہاں سے آ رہی ہے رونے کی؟ کھڑے ہو گئے، گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت بولی کون ہے دروازے پر؟ آدھی رات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بچے کو چپ کرا، کیوں رو رہا ہے؟ عورت نے کہا پوچھنے والے کوشش تو کر رہی ہوں، چپ نہیں کر رہا۔ کچھ دیر گزری، پھر دروازہ بچے کو چپ کرا، آدھی رات ہے۔ اب عورت کو پتہ نہیں ہے دروازے پہ کون کھڑا ہے، بچے کو چپ کرا، بھائی کیا بات ہے؟ عورت نے کہا اصل میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جب بچے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیں گے تب میں ان کا وظیفہ شروع کروں گا۔ اصل بچہ دودھ چاہتا ہے، میں بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھوٹ جائے اور بچے کا وظیفہ حضرت عمر شروع کر دے۔ ہم غریب ہیں، میرے بھی گزارے کا بندوبست ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے ماں کے سامنے بچہ زاروں قطار رو رہا ہے، دودھ نہیں دے رہی تاکہ دودھ چھوڑنے کا عادی ہو جائے۔ الٹے پاؤں واپس لوٹے، ساری رات مسجد نبوی میں روتے روتے گزار دی۔ بار بار اپنے آپ سے کہتے تھے عمر پتہ نہیں تو نے کتنے معصوم بچے قتل کر دیے۔ زمین بھیگی ہوئی ہے، صبح ہوئی، نماز پڑھائی۔ اسلامی حکمران نماز خود پڑھایا کرتے تھے، سنتے بیٹھے ہو، سنتے بیٹھے ہو۔ سادے حکمران نماز نہیں آتی۔ ہمارے لیڈر بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا اذان بج رہا ہے، ہمارا وزیر تعلیم کہتے ہیں قرآن کی 40 پارے ہم سکولوں میں پڑھائیں گے۔ واہ واہ، شکل دیکھ، 40 پارے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے بدبخت کو کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں، اللہ کے کلام کی جزیں کتنی ہیں، جس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے وزیر تعلیم بن گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں تعلیم کیا نافذ کرے گا۔ اذان بج رہا ہے، قرآن کے 40 پارے ہم پڑھائیں گے۔ اللہ اللہ، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا۔ یہ معاشرہ آزاد ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں عمر رضی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں تو نے کتنے معصوم بچے قتل کر دیے ہیں۔ صحابہ حیران جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حیات کیا بات ہے؟ اللہ سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں، سسکیاں جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا بچہ دودھ چھوڑے گا تب وظیفہ جاری کریں گے، آج سے میں اعلان کر رہا ہوں جس روز بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے وظیفہ جاری ہے۔ جس عمر کا اعلان تھا اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا قیامت کے میدان میں حضرت عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ معاشرہ آزاد ہوتا ہے، یہ آزادی ہے۔ اللہ اللہ،
میں نے کہا نمبر 1 جشن سب سے پہلے کس نے منایا تھا؟ بولو تو صحیح، کس نے منایا تھا؟ اور آج 14 اگست کے موقع پر آزادی کے عنوان سے جشن منا کر تم فرعون کی سنت تازہ کر رہے ہو۔ میں نے حوالہ اپنی طرف سے پیش کیا یا قرآن سے؟ قرآن سے پیش کیا ہے، میں نے آیت کا نمبر بتایا ہے۔ جشن فرعون منایا کرتا تھا۔ اسلام میں جشن نہیں ہے، اسلام میں شکر ہے۔ آزاد ہو گئے ہو، بالکل ہی آزاد ہو گئے ہو، ایسے تو نہیں ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آزادی کس سے حاصل کرنی تھی؟ دشمن سے۔ نبی پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن تیرا دل ہے۔ سننا، سب سے بڑا دشمن تیرا دل ہے۔